عمران خان اور شہباز شریف کو چھوڑیں، ان وجوہات پر غور کریں جو عمران خان کی ناکامی اور شہباز شریف کی ممکنہ ناکامی کا سبب بن سکتی ہیں۔ کیا یہ سب اندرونی ہیں یا بیرونی؟ کیا ان سب یا ان میں سے کچھ پر قابو پایا جا سکتا ہے یا سرے دست ایسا ممکن ہی نہیں؟ اگر ممکن ہی نہیں تو کیا ہم بنانا ریپبلک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ عمران حکومت کی ناکامی میں بلا شبہ کرونا وبا نے بھی حد المقدور اپنا حصہ ملایا، مگر ہم میں سے کوئی بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے یہ عالمی وبا تھی اور ہمارا ملک چھوٹا اور معیشت کی حالت دگرگون تھی، چنانچہ ہمارا اس سے متاثر ہونا تو منطقی تھا۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ جس کا اس وقت شہباز حکومت کو سامنا ہے، اور اس سے قبل پی 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 کی زرداری گیلانی حکومت اور پی ٹی آئی کی عمران حکومت بھی اسے بری طرح بھگت چکی ہیں، وہ ہے عالمی منڈی میں تیل و گیس یعنی ذرائع توانائی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، کہ جس کے نتیجے میں ہمارا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر سکڑ جاتے ہیں، تجارتی خسارہ بڑھ جاتا ہے، ادائیگیوں کا توازن بگڑ جاتا ہے، گردشی قرضے بڑھ جاتے ہیں، اور اندرون ملک تمام ذرائع نقل و حمل کی آمد و رفت یا اشیاء کی ادھر سے ادھر منتقلی پٹرول اور ڈیزل وغیرہ سے چلنے والے جہازوں اور ٹرکوں کے ذریعے ہونے کے سبب خوراک اور کپڑوں جوتوں سے لے کر ضرورت کی ہر چیز کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ نتیجتاً عوام میں حکومتوں کے خلاف غصہ بڑھ جاتا ہے، لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں اور حکومتیں کمزور سے کمزور تر۔ نہلے پہ دہلا یہ کہ ایسے حالات میں حکومتوں کے مخالفین اور انہیں اپنے اشاروں پر نچانے کا شوق رکھنے والے دونوں نئے حکمرانوں کو مسند افروز کرنے کے منصوبوں پر کام شروع کر دیتے ہیں اور ملک مزید انتشار، مزید لاقانونیت اور مزید افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے حکمران بجائے فروئی مسائل میں پھنسے رہنے کے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں اور ان حقیقی و مستقل عوامی مسائل کے حل نکالنے کی کوشش کریں، اور عہد کریں کہ اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ اگلے 2 سے 3 برس کے اندر اندر ہمارا ملک اپنی ضرورت کی 100% بجلی صرف پانی، ہوا، سورج، ایٹمی توانائی یا کسی بھی اور ایسے ذریعے ہی سے پیدا کرے گا کہ جو مکمل طور پر اندرون ملک موجود ہو اور قدرتی طور پر وافر مقدار میں موجود ہو۔ عہد کریں کہ آج سے ہی صرف پٹرول، گیس اور ڈیزل جیسے درآمدی ایندھنوں پر چلنے والی سواریوں کی 100% حوصلہ شکنی کی جائے گی اور الیکٹرانک، ہائبرڈ اور سولر سسٹم وغیرہ سے چلنے والی سواریوں ہی کو سڑکوں پر آنے کی اجازت دی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں گے، سولر پینلز کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، عوام کو سستے داموں اچھے سولر پینلز کی فراہمی کا اہتمام کیا جائے گا، سورج اور ہوا سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کا اہتمام کیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اندرون ملک موجود تیل اور گیس کے دریافت شدہ مگر غیر فعال ذخائر سے تیز رفتاری سے فوری طور پر اور مکمل طور پر استفادہ کرنے کا اہتمام کیا جائے گا، جس کے لیے آئیڈیلی ملکی اور مجبوراً غیر ملکی کمپنیوں کو بھی ٹھیکے دیے جا سکتے ہیں۔ چونکہ سر دست ہمارے ملک کا کلیدی انحصار توانائی کے انہی روایتی ذرائع یعنی پٹرول اور ڈیزل وغیرہ پر ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کم از کم جتنا تیل ہمارے اپنے ملک میں دریافت ہو چکا ہے اسے تو پورا نکالیں اور استعمال میں لائیں، تاکہ کل کو جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہ پڑے، کیونکہ ہمارے پاس اپنا تیل موجود ہوگا اور ہم اسے اپنی مرضی کی قیمت پر اپنے لوگوں کو دے سکیں گے اور ملک کو توانائی کے بحران اور مہنگائی سمیت متعدد مصائب سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ اسی طرح ایک اور کام جو ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ کم از کم ہمارے پاس اتنی آئل ریفائنریز ضرور ہونی چاہیے جتنی کہ ہماری تیل صاف کرنے کی سالانہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار ہے۔ آخر کیوں ہم ہر سال کروڑوں ڈالر درآمد شدہ تیل کو بیرون ملک سے صاف کروانے پر خرچ کر دیتے ہیں؟ یعنی ایک تو تیل درآمدی، اوپر سے اس کی صفائی کا خرچہ بھی ملینز آف ڈالرز کی صورت میں ہمیں بیرونی ممالک کو ادا کرنا پڑتا ہے اور اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو مزید اجاڑنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، قومیں میٹروز، ریڈ لائنز، گرین لائنز، چند دن کے سستے آٹے، چند دانش اسکولوں اور چند دنوں کے بسوں میں مفت سفر سے نہیں بلکہ اپنے ذرائع پیداوار اور ذرائع آمدن میں اضافے سے ترقی کیا کرتی ہیں۔ چنانچہ چھوٹے میاں صاحب سے درخواست ہے کہ اگر سچ مچ صرف عمران خان سلیکٹڈ تھے اور آپ سلیکٹڈ نہیں ہیں تو پھر اسے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھائیں۔ قوم کو خرچ کرنے کے طریقے نہ بتائیں، قومی خزانے کو مسلسل نقصان پہنچانے والے مسائل سے بچانے کے لیے ٹھوس، مؤثر اور صدیوں یاد رکھے جانے والے کام کر کے دکھائیں۔ اور ویسے بھی اب جب کہ آپ پی 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 کے اتحاد ہی سے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ پی 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 کے بانی بھٹو صاحب نے اپنے 7 سالہ دور اقتدار میں پاکستان کی تیل کی سالانہ پیداوار میں زبردست اضافہ کر کے دکھایا تھا، اور آج ملک میں موجود تیل اور گیس تلاش کرنے والے اداروں کا انفراسٹرکچر بھی بڑی حد تک بھٹو حکومت ہی کا قائم کردہ ہے۔ السلام علیکم۔